السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل خوش نصیبی، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا نرمین واقعی ہی جائے گی نہال سے ملنے کے لیے، کیا ہمایوں اس کو دے دے گا اجازت یا نہیں۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمایوں نرمین کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا سوٹ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے لاتا ہے، اور بہت ہی اس سوٹ کے اوپر اس نے محنت کی بھی ہوتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ گھر میں وہ سوٹ لے کر آتا ہے اور نرمین کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نرمین دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی نرمین وہ سوٹ دیکھتی ہے اور کہتی ہے، آگے سے کچھ نہیں کہتی اور وہ پکڑ لیتی ہے۔ اس پر ہمایوں سے کہتا ہے کہ یہ میں نے بہت محنت سے بنایا ہے صرف تمہارے لیے نرمین وہ سوٹ لے کر نیچے رکھ دیتی ہے چرپائی پر اور کہتی ہے کہ ہمایوں تم جانتے ہو کہ میں اتنے ہیوی ایمبرائڈری والے سوٹ نہیں پہنتی، اور پھر بھی تم میرے لیے اتنا ہیوی سوٹ کیوں بنا کر لائے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی جاتی ہے اور ہمایوں کا جیسا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمایوں نرمین سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ نرمین کو وہ خوش رکھے۔ وہ ہر کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے نرمین خوش ہو، لیکن نرمین ابھی بھی اس سے خوش نہیں ہو رہی، کیونکہ نرمین کے دل میں سے ابھی بھی نہال نہیں نکلا۔ وہ ہمایوں کو وہ جگہ دے ہی نہیں سکی کہ جو اس کو دینی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر ہمایوں ہے کہ وہ دل و جان سے ہی نرمین پر مرتا ہے اور نرمین کی ہر خوشی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب جاتی ہے نرمین اپنے باپ کے گھر اور وہاں پر وہ دیکھتی ہے مونا آنٹی کے تیور، تو تب اسے بہت ہی برا لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کیا اتنے تیور ہمیں کیوں دکھا رہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے ہم تینوں کو پالا ہو بچپن میں، اور یہ جو گھر میں یہ راج کر رہی ہیں جیسے کہ یہ اپنے جہیز مر لے کر آئی ہیں۔ جیسے ہی یہ باتیں کرتی ہے تو وہ سن لیتی ہے اور وہ ان کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلی بات سنو، تمہارے باپ کی یہ دوسری شادی ہے اور میری یہ پہلی شادی ہے، اسی لیے میں اتنی شادی کو اسی طرح دھوم دھام سے کروں گی۔ اس پر آگے سے نرمین دیکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی اور وہاں پر ایمان بھی موجود ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہین کا بھی دل اب نہال کی طرف جھکتا جا رہا ہے، کیونکہ نہال تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دے رہا کہ اسے وہ اپنی محبت میں گرفتار کر لے۔ ادھر نہال ایک دفعہ پھر آتا ہے ماہین سے ملنے کے لیے۔ جب ماہین دروازہ کھولتی ہے اور باہر دیکھتی ہے کہ نہال کھڑا ہوا ہے تو اسے کہتی ہے کہ نہال تم اب کیا لینے آئے ہو یہاں پر، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تب آگے سے نہال کہتا ہے کہ نرمین ماہین میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تب وہ کہتی ہے کہ تمہیں ابا نے معاف جو کرتے معافی تلافی ہو چکی ہے، تو اب باقی تمہارا کیا کام ہے ادھر آنے کا، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اب اندر سے یہاں پر نہیں آنا۔ اس پر نہال آگے سے کہتا ہے کہ ماہین میری بات تو سنو، میں کسی کے لیے نہیں، میں صرف تمہارے لیے آتا ہوں، کیوں میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تم جانتی ہو کہ مجھے اب تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس پر آگے سے ماہین دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پاگل مت بنو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ نہال وہاں سے چلا جاتا ہے اور ماہین اندر آ کر یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ واقعی اگر نہال کو مجھ سے محبت ہوگی تو کیا میری اور نہال کی شادی ہو پائے گی، اور کیا نرمین میری شادی کرنے دے گی نہال سے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب واپس جاتی ہے نرمین گھر تو وہ مایوں کو کہتی ہے کہ مایوں میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تب مایوں کہتا ہے کہ کیا؟ تب وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہال سے ملنا ہے۔ اس پر مایوں اس کی شکل دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور مایوں کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ دکھ میں بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی بھی نرمین کے دل میں نہال موجود ہے۔ اگر شاید یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو کیا پتا وہ یہ اس کی باتوں میں نہ آ جائے اور کہیں مجھے ہی نہ چھوڑ دے، کیونکہ ہمایوں اس کے کھونے کا ڈر سے بھی خوفزدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ